الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. وقال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال: فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اپنے دین پر چلنے میں رکھی. سارے کے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی ساری کامیابیاں اللہ رب العزت نے اپنے دین پر عمل کرنے میں رکھی. دین پر عمل کرنے والے کامیاب اور دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ناکام. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ، یقینی فیصلہ ہے. اور کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. چیزوں میں، اسباب میں، مال دولت میں، حکومت میں، عہدوں میں اور دنیا کے ساز و سامان میں اس میں کامیابی نہیں. اللہ نے اس میں کامیابی رکھی نہیں. کامیابی صرف اور صرف دین پر عمل کرنے میں رکھی. دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے ناکام، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے. پچھلے ماننے والوں کے واقعات، نہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہوا اور ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کامیاب فرما دیا. ماننے والے، اللہ کا حکم ماننے والے، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے، اپنے وقت کے نبیوں کے طریقوں پہ چلنے والے، اللہ نے چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے، تعداد کے نہ ہوتے ہوئے اور اسباب کے کم ہونے کے باوجود اللہ نے کامیاب فرما دیا. اور نہ ماننے والے، سارے اسباب ان کے پاس، چیزیں ان کے پاس، تعداد ان کی زیادہ، اسباب ان کے پاس زیادہ، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے 950 سال تک. معمولی مدت تو نہیں ہے.
میں نے ایک دو سیکنڈ میں عرض کر دیا 950 سال، آپ حضرات نے سن لیا، لیکن ذرا غور تو کریں، ایک دن 2 دن، 1 مہینہ 2 مہینہ، 1 سال 2 سال نہیں، 950 سال اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملتا رہا، دعوت دو دعوت دو دعوت دو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کلام کو قرآن شریف میں نقل فرمایا۔ اللہ کے جناب میں عرض کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی دعوت دی، رات کو ہی بلایا، دن میں ہی بلایا، لیکن بجائے میری دعوت قبول کرنے کے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بھاگتے تھے مجھ سے، جب میں دعوت دیتا تھا تو وہ بھاگتے تھے، میری بات نہیں سنتے تھے، اور جب میں ان سے کہتا تھا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اے اللہ جب بھی میں ان کو دعوت دی وہ میری دعوت سننے کے بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال دیا کرتے تھے، میری بات ان کے کان میں نہ پڑے اور میری شکل ان کو نظر نہ آئے، اور اپنی بات پر، اپنی کفر پر، اپنے انکار پر ڈٹے رہے ہو اور تکبر کرتے رہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اے اللہ میں ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی اور چپکی چپکی بھی دعوت دی، شاید یہ سب کے سامنے نہ مانتے ہوں، اکیلے اکیلے بات کروں گا قبول کر لیں۔ بعض دفعہ آدمی مجمع کے سامنے شرماتا ہے کہتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے شرماتا ہے، اکیلے بات کرو تو بات سن لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ یا اللہ میں نے ہر طرح، دن میں بھی، رات میں بھی، چپکے چپکے بھی، اعلانیہ بھی، میں ان کو دعوت دیتا رہا۔ 950 سال۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کشتی بنائیے۔ اب کشتی اس زمانے میں کوئی بنانا نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایات دیتے رہے، اس درخت کی لکڑی کاٹیے، ایسے تختے بنائیے۔ جب کشتی بنانے شروع کی اب قوم مذاق اڑانے لگی، ٹھٹا کرنے لگی، دیکھو جی دیکھو، ہم تو پہلے کہتے تھے یہ دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، ہم تو پہلے کہتے تھے یہ دیوانے ہیں، اب دیکھو کشتی بنا رہے ہیں، یہاں پانی کہاں ہے؟ کشتی تو پانی میں چلتی ہے، کشتی اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے وہ پانی میں چلتی ہے، زمین پہ تو ٹھہر ہی نہیں سکتی، ادھر گر جاتی ہے ادھر گر جاتی ہے، کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج تم ہمارا ٹھٹا اڑا رہے ہو، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اور کل جب اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، پھر تم رو گے اور ہم خوش ہوں گے۔ کشتی بناتے رہے، کشتی بن کے تیار ہو گئی۔ اب کیا؟ وہ سارے اسباب والے، تعداد کے زیادہ ہونے والے، جن کی تعداد زیادہ تھی، ایمان لانے والے 950 سال کی محنت، 80 یا 82 آدمی مسلمان، صرف ساری قوم ایک طرف، ساری انسانیت ایک طرف، 80-82 آدمی ایمان والے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری انسانیت کو بچایا یا ان 80-82 کو بچایا؟ کس کو بچایا؟ 80-82 ایمان والوں کو بچایا، جن کے پاس اسباب نہیں تھے، جن کی تعداد نہیں تھی، جو کم تھے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی، حکم فرمایا ہر جانور کا ایک جوڑا، اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لیجیے۔ یا اللہ، کچھ جانوروں کی آپس میں دشمنی ہے، شیر بکری کو پھاڑ کھاتا ہے، بلی چوہے کو کھا جاتی ہے۔ ارشاد ہوا ان کے اندر دشمنی کس نے ڈالی؟
وہ دشمنی نکال کر محبت اور جوڑ ڈال دیں گے. اور جب آسمان سے پانی برسنا شروع ہو جائے اور زمین سے پانی ابلنے لگے، حتیٰ کہ تندور جو آگ جلانے کی جگہ اس سے پانی ابلنے لگے، سمجھو ہمارا عذاب شروع ہو گیا. ایمان والوں کو جانوروں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائے گی. اب جب اس طرح پانی برسنے لگا اور زمین سے پانی ابلنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر ان 80 آدمی کو لے کر کشتی میں سوار ہو. ایک بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا وہ سوار نہیں ہوا. آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، سوار ہو جاؤ. اب والد ہیں، پدری شفقت ہے، والد بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں. اللہ کے نبی کے دل میں تو اپنی ساری امت کی شفقت ہوتی ہے، اور یہ تو اپنا بیٹا ہے. آ جاؤ بیٹے. یا بنی ارکم معنا، اے میرے منع آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. لیکن بیٹا تو کفر کرنے والا، والد کی بات نہ ماننے والا، کیا کہنے لگا؟ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا. پہاڑ تک پانی کہاں پہنچے گا؟ کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں بیٹے نہیں، آج اللہ کے عذاب سے صرف وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے. آ جاؤ. بیٹا نہیں مان رہا، کشتی میں سوار نہیں ہو رہا. والد کی بیٹے کی بات چیت ہو رہی تھی کہ پانی میں ایک موج اٹھی اور بیٹے کو باپ کے سامنے ڈبو دیا. کیسا پہاڑ، کون سا بچنا، اللہ کا عذاب. اب والد پدری شفقت، اے اللہ اے اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ کو میرے اہل کو بچا لیں گے. یہ بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، میرے گھر والوں میں سے تھا. ارشاد ہوا اس کے عمل نیک نہیں تھے، یا آپ کے اہل میں سے نہیں تھے. سگا بیٹا، اپنا سلبی بیٹا، اگر اس کے عمل نیک نہ ہو، وہ اللہ کی ماننے والا نہ ہو، اللہ کے نبی کے دیکھو چلنے والا نہ ہو، اللہ بخشات مانے کہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل نیک نہیں تھے، یہ نافرمانی کرنے والا. اب وہ اللہ کے نبی کا بیٹا کافروں کے ساتھ، ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گیا، ختم ہو. ایمان والوں کو اللہ نے بچایا. تعداد میں تھوڑے تھے، سامان ان کے پاس نہیں تھا، چیزیں ان کے پاس نہیں تھیں، اللہ نے ان کو بچایا اور سب سامان والوں کو، اسباب والوں کو، سب کو غرق کر دیا. سامان سے نہیں بچتا آدمی، سامان سے، چیزوں سے کامیاب نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے حکم سے کامیاب ہوتا. ناکامی بھی اللہ کے حکموں کے توڑنے سے آتی ہے، اور کامیابی بھی اللہ کے حکموں کو، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ عمل کرنے سے اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے. اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے. ایک صحابی کے کافر نے سینے میں جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران سینے میں نیزہ مارا. وہ نیزہ مارا، وہ سینے میں سے گھس کر کمر کی طرف سے پار ہو گیا. شہید ہونے لگے. زمین پہ گرتے گرتے کیا فرماتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. وہ کافر جنہوں نے نیزہ مارا تھا اس وقت تو کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. کہنے لگے اس وقت میں سوچ رہا تھا یہ شہید ہو گئے، میں ان پہ غالب آ گیا. دو آدمیوں کی لڑائی ہو، ایک غالب آ جائے، چھا جائے، اور دوسرا مغلوب ہو جائے. یہ کہتے ہیں میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا. اور جو گر گیا، جو مغلوب ہو گیا، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا، میں ہار گیا. یہاں پر کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گر رہے تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں اللہ رب، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں سوچ میں پڑ گیا بھائی کامیاب تو میں ہوا ہوں، میں جیت گیا. یہ کہنے میں یہ کون سی کامیابی؟ آج جب میں ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا، مجھے پتہ چلا وہ کامیابی جنت تھی. شہید ہوتے ہوتے اللہ نے ان کے سامنے جنت کھول دی. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جنت کھول دی. جنت کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہوں. اللہ رب العزت نے
قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہوگی۔ اور سن لو، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہی تو ہے۔ دنیا کی ساری زندگی ایک دھوکہ ہے۔ تاجر تجارت کر رہا ہے جی، اگر اس میں اللہ کے حکم پورے نہیں کر رہا تو دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان۔ باغ والا باغ میں محنت کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا تو اس باغ میں اس کی ناکامی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان ہی تو ہے۔ آج ہم دھوکے میں بھروسہ کیے ہوئے ہیں، آج ہم دھوکے میں بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، دین کو چھوڑ کر دنیا سراسر دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اور یہ دھوکہ جس کو لگا ہے، موت کے وقت یہ دھوکہ کھل جاتا ہے۔ بڑے بڑے نافرمانوں نے موت کے وقت اپنی ناکامی کا اقرار کر لیا۔ فرعون جیسا ظالم انسان، فرعون جیسا متکبر اور مغرور انسان مرتے مرتے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی ناکامی کا اقرار کر رہا ہے کہ آج میں اس پر ایمان لے آیا جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اللہ پر ایمان لایا، اور میں مسلمان ہوں۔ حضرت جبرائیل السلام نے کہا موت کے وقت کا ایمان معتبر نہیں، موت کے وقت کا ایمان معتبر نہیں، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ موت سے پہلے، موت سے پہلے موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے اگر توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والے ہیں، لیکن موت کے وقت کا نہ ایمان معتبر اور نہ موت کے وقت کی توبہ معتبر۔ فرعون جیسے ظالم انسان اور فرعون جیسے متکبر مغرور انسان نے بھی مرتے مرتے اپنی ناکامی کا اقرار کر لیا۔ جو زندگی میں گزار رہا تھا، میں اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن آج مجھے پتہ چل رہا ہے میں تو دھوکے میں پڑا ہوا تھا۔ تو مرتے مرتے آدمی سچی بات کہہ جاتا ہے۔ فرعون نے اقرار کیا، قارون نے اقرار کیا مرتے مرتے، نمرود نے اقرار کیا مرتے مرتے، اور ایمان والوں نے مرتے مرتے اپنی کامیابی کا اقرار کیا۔ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ رہتی دنیا تک ان کا یہ جملہ نقل کیا جائے گا، سنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دین پر عمل کرنے والے، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والے ہر زمانے میں کامیاب، ہر ملک میں رہنے والے، ہر زبان کے بولنے والے جو دین پر چل رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، اللہ انہیں کامیاب فرماتے ہیں۔ اور دین کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے چاہے کسی ملک کے ہوں، چاہے کوئی زبان بولتے ہوں، وہ ناکام، وہ ناکام۔ دل میں رکھیں، اس میں نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، کامیابی اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے میں ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، ان کے مبارک طریقوں پہ چلنے میں ہے، اللہ نے کامیابی رکھی۔ صحابہ اللہ کے حکموں کو اور پیارے نبی کے طریقوں کو بہت زیادہ اہتمام سے اس پہ عمل کرنے والے، اس پر چلنے والے، اور ان کا یقین تھا اس زندگی پہ عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اس زندگی سے ذرا ادھر ادھر ہوں گے ہم ناکام ہو جائیں گے۔ خود بھی اس پر پابند تھے، کاربند تھے، عمل کرنے والے تھے، اور دوسروں کو بھی اس پر لانے والے تھے۔
اللہ کے نبی جیسے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ جو تم 360 بت اللہ کی گھر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ جو تمہاری بات سن نہیں سکتا، جو تمہیں جواب نہیں دے سکتا، آنکھیں اپنی نہیں کھول سکتا، کان سے تمہاری آواز نہیں سن سکتا، وہ تمہیں کیا کامیاب کرے گا؟ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی پتھر کے بت، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی پتھر کے بت، یہ تمہیں کیسے کامیاب کریں گے؟ اللہ کے نبی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ ایک دن قوم کے کوئی میلے کا دن تھا، میلے کا، خوشی کا دن تھا، مرد عورتیں بچے سب شہر سے نکلتے تھے، باہر کھلے میدان میں مقابلے ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی چلو، اور نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ یہ سمجھے اپنے عقیدے کے مطابق، کافر لوگ یہ سمجھے کہ یہ ستاروں سے فال نکال رہے ہیں، کیونکہ وہ قوم ستاروں سے فال لیتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر فرمایا کہ فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے تم ٹھہر جاؤ، بیمار ہو نا تم یہیں رہو، چھوڑ کر چلے گئے۔ جب سب لوگ اپنے میلے میں اس کھلے میدان میں چلے گئے، کھیل کود شروع ہو گئے، کھانا پینا، مقابلہ بازی اور نہ معلوم کیا کیا ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں گئے، جو ان کا بڑا بت خانہ تھا، اس میں بڑا بت رکھا ہوا تھا، بڑے بت، چھوٹے بت، ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے، لوگوں نے چڑھاوے تھے، کھانے، مٹھائیاں۔ حضرت علیہ السلام ان کے بتوں کے پاس گئے اور ان سے کہا ارے تم کھاتے نہیں ہو، کھاؤ نا، یہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، یہ مٹھائی رکھی ہوئی، کھاؤ نا۔ اب بت کیا جواب دے؟ وہ کون سا کھانے والے، وہ تو مٹی پتھر کے بت ہیں، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، کھاتے نہیں ہو تم۔ پھر کلہاڑا لیا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کی ٹانگ توڑ دی، سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے ان بتوں سے یہ بڑا بت ناراض ہو گیا تھا، اس نے ان چھوٹے بتوں کو زخمی کر دیا، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے۔ اب بت خانے سے باہر نکل آئے، شام کو وہ بتوں کی پوجا کرنے والے جب واپس آئے، اپنے بت خانے میں گئے، ہائے 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 ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ سلوک کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ارے ہو نہ ہو وہی ایک شخص ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، ارے اس کو بلا کر لاؤ، اس کو بلا کر لاؤ، اس سے ہم پوچھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم السلام کو بلا کر لائے بت خانے میں، ارے ابراہیم یہ کس نے کیا ان بتوں کے ساتھ؟ ارے مجھ سے پوچھتے ہو، ان سے ہی پوچھو نا، جن کو تم خدا مانتے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن سے تم باتیں کرتے ہو، ان سے ہی پوچھو۔ اب دوسری بات یہ ہے ساری دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی قتل ہو جائے تو جس کے پاس سے قتل کا آلہ ملے وہ قاتل شمار ہوتا ہے۔ اب یہ کلہاڑی جس سے ان بتوں کو جو ہے ٹانگیں توڑ دی، ہاتھ توڑ دیے، گردن کاٹ دی، وہ آلہ قتل بڑے بت کے پاس ہے، تو یہ قاتل ہوا۔ ارے ابراہیم تم جانتے تو ہو یہ بولتے نہیں، سنتے نہیں، خود ہی اقرار کر رہے ہیں، اپنی جہالت کا خود ہی اقرار کر رہے ہیں۔ اے ابراہیم تم جانتے تو ہو، ہم ان سے کیا پوچھیں، یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ،
اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، افسوس ہو تم پر، ستیہ ناش ہو تمہارا. ان کی پوجا کرتے ہو جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. اب اور تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں، حق بات سامنے آ گئی اور بڑی مضبوط دلیل دے دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں. کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کی حرکت ہے یہ، اب یہ جو ہے اپنے خداؤں کی مدد کرو، ابراہیم کو بڑی سخت سزا دو، اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس کو بہت سخت سزا دو. کیا سزا؟ آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، بہت زیادہ آگ جلاؤ، اور اس میں ابراہیم کو ساری قوم کے سامنے ابراہیم السلام کو اس آگ میں ڈال دو، تاکہ رہتی دنیا تک یہ عبرت کا سماں بن جائے کہ جو بھی ہمارے خداؤں کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا. اپنے خیال میں خوب آگ جلائی، لوگ اس میں لا کے اس میں لکڑیاں ڈالتے رہے اور لکڑیاں ڈلتی رہی، آگ جلتی رہی. جب خوب الاؤ روشن ہو گیا، آگ خوب روشن ہو گئی، اب کہا ڈالو اس میں ابراہیم السلام کو. کیسے ڈالیں؟ آگ کے تو قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا. شیطان آیا انسانی شکل میں اور شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تم منجنیق بناؤ. منجنیق یہ ہاتھ کی شکل ہوتی تھی، پیچھے سے اس کو اسپرنگ سے باندھتے تھے، اس میں گولا رکھ کر اسپرنگ کھولتے تھے تو وہ ہاتھ یوں زور سے آگے جاتا تھا، تو گولا دشمن کے جا کے سروں پہ گرتا تھا. اس کو منجنیق کہتے تھے کہ منجنیق بناؤ اور منجنیق میں ابراہیم السلام کو رکھ کر دور سے آگ میں پھینک دو. شیطان نے منجنیق بنانا سکھایا، منجنیق بنائی اور جناب اس میں حضرت ابراہیم السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس میں رکھ دیا اور دور سے ان کو آگ میں پھینکا. جب یہ فضا میں تھے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، اے اللہ دنیا میں آپ کا ایک ہی خلیل ہے اور وہ آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اے اللہ ہمیں اجازت دیجئے ہم ان کی مدد کریں. جاؤ اگر تم سے مدد مانگے تو لے کر دو ان کی مدد. فرشتے آئے، اے ابراہیم حل لک حاجہ، کیا ہماری کوئی ضرورت ہے؟ ہماری کوئی ضرورت ہے؟ فرشتے کیا جواب دیا؟ اما الیکم فلا، ضرورت تو مجھے ہے لیکن تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت نہیں. حضرت ابراہیم السلام نے زمین پہ رہتے ہوئے ساری مخلوق سے انکار کر دیا. مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے. اللہ کرنے والے ہیں. جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو ہوا ان کے حکم سے ہوا. آئندہ جو ہوگا کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے حکم سے. اب آسمانی مخلوق آئی، فرشتے آئے، اللہ نے فرمایا اجازت دے دی اگر مدد مانگتے ہیں تو کر دو ان کی مدد. فرشتوں نے کہا، پانی کا فرشتہ آیا، اے ابراہیم آپ اجازت دیجئے میں آپ کی مدد کروں. میں پانی کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے پانی مقرر فرمایا ہے، ابھی پانی لا کے ساری آگ بجھا دوں. ہوا والے فرشتے آئے، اے ابراہیم آپ حکم دیجئے میں ابھی ہوا لا کے ساری آگ کو بجھا دوں. اما الیکم فلا، ضرورت تو مجھے ہے مگر تمہاری ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر اللہ سے مانگ لیجئے، اللہ سے سوال کر لیجئے، اللہ کو میرا حال معلوم ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو میرا آگ میں جلنا منظور ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اگر اللہ نے بچانا ہے تو وہ بچائیں گے مجھ کو. جب ساری مخلوق سے منہ موڑ لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اور میں نے اللہ کی طرف خالص اللہ کی طرف رخ کر لیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں. زمینی مخلوق سے منہ موڑ لیا، ملکوتی نظام فرشتوں سے آسمانی مخلوق سے منہ موڑ لیا. اب اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ رب العزت کا فیصلہ براہ راست آگ پر آیا.
قلنا یا نار کونی بردا، اللہ کی طرف سے آگ کو حکم ملا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ فرشتے کو استعمال نہیں فرمایا، ہوا کو استعمال نہیں فرمایا، پانی کو استعمال نہیں فرمایا، براہ راست اللہ کی طرف سے آگ کو حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچتے ہیں تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگنے لگی۔ آگ کے اندر، اتنی سخت آگ کے اندر جس کے قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگنے لگی، کانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کو دوسرا حکم آیا، وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ٹھنڈی تو ہو جا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلامتی والی ہو جا۔ اب آگ جو ہے معتدل ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے جس رسی سے، آگ نے اس رسی کو تو جلا دیا لیکن بدن کا ایک بال نہیں جلا۔ اللہ بڑی قدرت والے، آگ نے اس ہاتھوں کی بندھی ہوئی رسی کو جلا دیا، پاؤں جس رسی سے بندھے تھے اس رسی کو جلا دیا لیکن بدن کا ایک بال نہیں جلا، بدن کا ایک بال نہیں جلا۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پھر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، آگ کچھ نہیں کہہ رہی ہوں۔ اللہ کا جو حکم آ گیا، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، ہر چیز پہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ کس کا حکم چلتا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ فیصلہ اس کا چلتا ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ، وزیر، یہ صدر اور بڑی بڑی حکومتوں والے یہ کچھ نہیں ہے، فیصلہ صرف ایک اللہ کا چلتا ہے۔ نمرود کی بیٹی، نمرود جو ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنے آپ کو رازق اور رزاق کہلواتا تھا، میں تمہارا رزاق ہوں، روزی میں تم کو دوں گا، رزق میں دوں گا۔ جب فصل اگتی تھی، غلہ اگتا تھا تو کھیتوں سے سارا غلہ جمع کروا لیا کرتا تھا اور کہتا تھا میں تمہارا رزاق ہوں، جس کو غلہ چاہیے میرے دربار میں آئے، مجھ کو سجدہ کرے، میں اس کو روزی رزق دوں گا۔ ارے بیوقوف، تو کیسے رزاق ہو گیا؟ یہ دانے تو اللہ نے پیدا کیے، تو اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے غلے کو جمع کر لیا، کہتا ہے میں رزاق ہوں۔ رزاق تو وہ اللہ ہے جس نے ان دانوں کو پیدا کیا، رزاق تو وہ اللہ ہے۔ تو ظالم بادشاہ کی بیٹی نمرود کی بیٹی اپنے باپ کے محل کی چھت پہ کھڑی ہوئی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے اس نے کہا اے ابراہیم، یہ آگ آپ کو نہیں جلاتی؟ علیہ السلام، یہ آگ آپ کو نہیں جلاتی؟ فرمایا نہیں، اللہ کے حکم سے یہ آگ مجھ کو نہیں جلاتی۔ اگر میں بھی آگ میں آنا چاہوں، میرا کلمہ پڑھ لے، آ جا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، ایمان لے آئی، لا الہ الا اللہ۔ اور ان کا کلمہ کیا تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ نمرود کی بیٹی نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئی ایک اللہ پر، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ایمان لے آئی، اور اس نے محل کی چھت پہ سے چھلانگ لگائی، آگ میں پہنچ گئی، آگ اس کو بھی نہیں جلا رہی۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، وہ جیسے اور لوگ مرد عورتیں آگ سے دور کھڑے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے تھے، ان کی والدہ بھی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ والدہ نے دور سے پوچھا اے ابراہیم تم کو آگ نہیں جلاتی؟ کہا کہ نہیں، اگر میں بھی تمہارے پاس آنا چاہوں، ہاں میرا کلمہ پڑھ لیجئے، آ جائیے۔ تو والدہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، ایمان لے آئیں اور سیدھی آگ میں چلتی چلی گئیں، آگ ان کو نہیں جلا رہی۔ آگ میں چلتے چلتے حضرت ابراہیم السلام کے پاس پہنچ گئیں، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیار کیا، واپس چلتی باہر چلی گئی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آگ ہے، آگ کے اندر گرمی اور جلانے کی صفت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جس کو اللہ چاہے وہ آگ نہ جلائے۔
جس کو اللہ چاہے اس کو آگ نقصان نہ دے. آگ ہوتے ہوئے، جلانے والی ہوتے ہوئے اب کسی جس کو نہ جلائے، اللہ کے حکم سے، یہ اللہ کا حکم چلتا ہے. واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر غالب ہے، لیکن لوگوں میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے. دیکھیے اللہ رب العزت چاہیں تو کھلا پلا کے زندہ رکھیں، اور اللہ چاہیں تو بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھیں. اصحاب کہف جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، اپنے شہر سے نکلے اپنا ایمان بچانے کے لیے. بادشاہ ظالم تھا، لوگوں کو زبردستی ایمان سے دور کرتا تھا. ان چند نوجوانوں نے یہ نکلے، ہر ایک اپنے اپنے گھر سے نکلا، ایک دوسرے کا پتہ نہیں تھا. اور جناب شہر سے باہر آئے، وہاں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جمع ہوتے رہے، تم کیسے آئے. ہر ایک نے ایک ہی وجہ بتائی، اپنا ایمان بچانے کے لیے میں اپنے گھر سے نکل گیا ہوں، اس لیے گھر میں رہوں گا. بادشاہ کے آدمی آئیں گے، وہ زبردستی کریں گے، ظلم کریں گے، ایمان چھوڑ دو. اس لیے میں ایمان چھوڑ کے آ گیا. میں اپنا ملک چھوڑ کے آ گیا، اپنا گھر چھوڑ کر آ گیا. وہ ساروں کا مقصد ایک ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک غار میں پہنچا دیا اور ان پر نیند طاری کر دی. 309 سال تک، ایک دن 2 دن نہیں، ایک وقت 2 وقت نہیں، 309 سال تک وہ اصحاب کہف اس غار میں سوتے رہے. نہ ان کو بھوک لگی نہ پیاس لگی. سورج بھی ان کے اوپر سے گزرتا تھا، ایسی طرح سے گزرتا تھا ان کو دھوپ نہیں لگتی تھی. یہ غار کے اندر سو رہے ہیں، اور ان کا کتا جب یہ نکلے، ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا. وہ کتا غار کے دروازے پر پاؤں پھیلا کے وہ بھی سو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی وہاں تم میں سے کوئی وہاں پہنچ جاتا اس غار کے دروازے پر، اتنا روب پڑتا کوئی وہاں جا نہیں سکتا تھا. اب دیکھیے نا، کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، اگر مٹی میں پڑا ہوا ہو تو مٹی بھی کھاتی ہے اس کو، اور چیل کے وہ بھی نوچتے ہیں اس کو. یہاں پر کیا تھا، 300 سے زائد عرصہ وہاں غار میں سوتے رہے، مٹی کی مجال نہیں کہ ان کے جسم کو نقصان پہنچائے. حالانکہ مٹی کی خاصیت ہے، کوئی گوشت ہو، کوئی جسم ہو، اسے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیتی ہے. کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ سڑ جاتا ہے، بدبو آتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ گوشت ختم ہو جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی بوسیدہ ہو کے زمین میں مل جاتا ہے. اور یہاں 309 سال تک سوتے رہے، کسی زمین نے ایک حصہ بھی اس کا نہیں کھایا. حضرت عزیر علیہ السلام بابل کا بادشاہ بیت المقدس پہ حملہ کیا. بخت نصر ظالم جابر بادشاہ تھا، وہاں آیا، بیت المقدس پہ حملہ کیا اور وہاں قتل عام کیا. وہاں کے لوگوں کو قتل کیا، مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو، بچوں کو، اور جو کچھ مرد بچ گئے تھے ان کو قید کر کے بابل لے گیا. اور وہاں لے جا کر ان سے زبردستی کام کراتا تھا اور ان کو مزدوری اور اجرت نہیں دیتا تھا. وہ خود بھی، اس کے آدمی بھی ان سے بڑا بیگار میں کام لیتے تھے، اجرت مزدوری. ان کے عمل بگڑے، اللہ نے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا. ان کو فکر ہوئی کہ کیا ہو گیا، ہم پہ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے عمل بگڑ گئے، ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا. بنی اسرائیل تھے، اللہ کے نبیوں کی اولاد تھے. اب ان کو خیال آ گیا اپنے عملوں کو ہم ٹھیک کریں، اپنے اعمال ٹھیک کریں، اللہ ہمارے حالات ٹھیک کر دیں گے. میرے بھائی دوستو بزرگوں، حالات جو بگڑتے ہیں وہ لوگوں کے عمل بگڑنے سے حالات کی بگڑتے ہیں. حالات کے بگڑنے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ جب ہوتا ہے جب لوگوں کے عمل بگڑ جاتے ہیں. لوگ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں،
اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑتے ہیں، اپنی من چاہی اپنے نفس پر چلتے ہیں، خواہشات پر چلتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتیں اور اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ ان کے مسلط کر دیتے ہیں۔ اب ان کو خیال آیا، بنی اسرائیل کو اپنی زندگیاں بنانی شروع کی، گناہوں سے توبہ کی، خواہشات والی زندگی سے توبہ کی، اور اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنے، اعمال کرنے والے بنے۔ اللہ جب یہ اعمال کرنے والے بنے، اپنی پچھلی غلط زندگی سے توبہ کی، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اور ان کی حفاظت کا اور ان کی چمکانے کا اللہ نے ارادہ فرما لیا۔ تو جو ظالم بادشاہ تھا بخت نصر، جو ان کو وہاں سے قتل کر کے اور وہاں بچے کچے لوگوں کو یہاں لے آیا تھا، اس کو اللہ نے موت دے دی، مر گیا۔ اب جو اس کی جگہ دوسرا بادشاہ بنا وہ عادل تھا، انصاف پسند تھا، اس کے ہاں انصاف ہوتا تھا، ظلم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے اپنے رعایا سے کہا، اپنی فوج اور پولیس سے کہا، ان بیچارے غریبوں کو ہم نے یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے، کیوں قید کیا ہوا ہے؟ چھوڑو ان کو، یہ اپنے ملک میں جائیں، بیت المقدس جائیں اور وہاں جا کے دوبارہ آباد ہو جائیں۔ فیصلہ کر دیا۔ یہ ان کے عملوں کے ٹھیک ہونے پہ اللہ نے بادشاہ کے دل میں نرمی ڈالی، عملوں کے بگڑنے پر جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے دل میں قساوت اور سختی ڈال دی۔ وہ ظلم کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں بچوں کو اور بچے کچے مردوں کو قید کر کے اپنے ملک میں لے گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ نے کیا۔ ان کے عملوں کے بگڑنے پر جب یہ خواہشات والی زندگی پر آ گئے، اللہ کے احکامات کو توڑا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑا، اللہ نے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ جب انہوں نے ان کو خیال آیا، توبہ کی، اللہ سے معافیاں مانگی، رو کے اللہ سے معافیاں مانگی اور صحیح زندگی پر آ گئے، تو اللہ نے ظالم بادشاہ کو تو دے دی موت، اور اس کی جگہ پر عادل بادشاہ اللہ نے مقرر فرما دیا اور اس کے دل میں رحم ڈال دیا، اس نے ان سب کو چھوڑ دیا۔ اجزیہ ساری قوم اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جا رہے تھے واپس بیت المقدس۔ اللہ کی شان، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی پہ سے گزرے جس بستی کے لوگ مر کھپ گئے تھے، سارے ختم ہو گئے تھے، گھر ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ گھروں کی چھتیں دیواروں پہ گر گئی تھیں، دیواریں چھتوں پہ گر گئی تھیں، چھتیں دیواروں پہ، سب گھر ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ حضرت عزیر السلام نے اس بستی کو دیکھا اور اللہ کے جناب میں عرض کیا، اے اللہ، یہ بستی تو ختم ہو گئی، اب اس کو دوبارہ کیسے آباد کریں گے، آپ دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ اللہ رب العزت کا حکم آیا اور عزیر السلام کو وہیں پر اس بستی کے سامنے ان کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، قرآن پاک میں اپنی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے۔ اس واقعے کو اللہ نے بیان فرمایا، 100 سال تک وہاں زمین پر مٹی میں پڑے رہے، کسی پرندے کی مجال نہیں ان کے گوشت کو نوچ لے، مٹی کی مجال نہیں ان کی گوشت کو کھا جائے، کسی درندے کی مجال نہیں ان کے جسم کو پھاڑ کھائے۔ 100 سال تک وہاں ان کا جسم رکھا رہا، انتقال ہو گیا، اللہ موت دے دی۔ اللہ تعالیٰ موت بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور زندہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر السلام کو زندہ کیا، آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ گئے۔ جب سوئے تھے صبح کا وقت تھا، اب جب اٹھے تو شام کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے عزیر، آپ یہاں کتنے وقت سے ہیں، کب سے یہاں پر ہیں آپ؟ ادھر ادھر دیکھا، دل میں سوچا کہ میں تو بہت لمبا سویا ہوں، یہ اندازہ نہیں تھا کہ 100 سال سے، یہ ہوا خیال کہ مجھے لگتا ہے بہت لمبا سویا ہوں۔ اچھا، صبح سویا ہوں، کل سویا تھا، آج اٹھا ہوں، لمبا سویا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو صبح کو سویا تھا، شام کو اٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کتنے عرصے سے یہاں پر ہو؟
قال لبثت کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ میں اس جگہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم. اللہ جب حضرت علیہ السلام جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک گدھا تھا، گدھے میں سوار ہو کے جا رہے تھے، اور ایک ناشے دان میں کھانا تھا. جب یہ ان کا انتقال ہو گیا تو گدھا تو مر کھپ گیا 100 سال کے درمیان، گوشت اس کا ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا، پرندوں نے نوچ لیا، ہڈیوں کا پنچر بن گیا، اور وہی بوسیدہ ہو کے مٹی میں مل گئی، ادھر ادھر چلی گئی. حضرت علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا اپنے گدھے کو دیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، گدھے کو دیکھیے. اور جب گدھے کو دیکھا تو وہاں تو گدھے کا نام و نشان نہیں، ہڈیوں کا پنچر وہی بوسیدہ ہو چکا. اے اللہ یہ کیا؟ پھر ہماری اشاعت میں اپنے کھانے کو دیکھیے، اپنے ناشتہ اٹھایا، اسے کھولا تو 100 سال تک کھانا جوں کا توں اس کے اندر رکھا ہوا تھا. کھانا جو ایک دن میں 2 دن میں خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور یہاں اللہ کی حکم تھا تو 100 سال تک وہ ناشے دان میں کھانا جوں کا توں رکھا ہوا تھا. بہت حیران ہوئے، یا اللہ گدھے کا تو یہ حال اور کھانا ویسے کا ویسے ہی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیے ہم گدھے کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے حکم سے گدھے کی ہڈیاں جو مٹی میں مل گئی تھیں، ہوا نے اس کے برادے کو اڑا دیا تھا، اس اللہ کے حکم سے وہ ساری چیزیں، ہڈی کے اجزاء جہاں جہاں تھے وہ سارے جمع ہو گئے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. پھر اللہ کے حکم سے اس کا جو گوشت جو پرندوں نے نوچ لیا تھا، مٹی میں مل گیا تھا، ادھر ادھر کہاں کہاں پہنچ گیا تھا، وہ سارا گوشت ادھر ادھر سے جمع ہو رہا ہے اور ان ہڈیوں پہ چڑھ رہا ہے. ہڈیوں پہ گوشت چڑھ گیا، حضرت علیہ السلام سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہڈیوں پہ گوشت چڑھ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کھال چڑھا دی اس کے اوپر، گدھے کا جسم بن گیا، گوشت چڑھ گیا، کھال چڑھ گئی. اب اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کو زندہ کرنے کا حکم دیا، زندہ ہونے کا حکم دیا. اللہ کے حکم سے وہ گدھا جو 100 سال سے مرا ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا، اور اٹھ کے بیٹھ گیا، کان پھڑپھڑائے اور ڈھیچو کرنے لگا. اور اس 100 سال کے عرصے میں وہ بستی جس کو دیکھ کے حضرت علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ اس بستی کو آپ کیسے زندہ کریں گے دوبارہ، وہ 100 سال میں وہ بستی دوبارہ آباد ہو گئی. لوگ اس میں آئے، گھروں کی مرمت کی، گھروں کی تعمیر کی، اور لوگ اس میں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. حضرت علیہ السلام جب زندہ ہوئے تو اٹھ کے دیکھا تو بستی تو آباد ہے، ساری بستی آباد ہے، لوگ اس میں رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عملاً دکھا دیا کہ دیکھو جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. ہم نے بستی کے کھنڈر ہونے کا حکم ہم نے چاہا، بستی کھنڈر ہو گئی، اور دوبارہ اس کے آباد ہونے کا حکم دیا، بستی دوبارہ آباد ہو گئی. لوگ آئے، گھروں کی مرمت کی، گھروں میں رہنا شروع کر دیا، بال بچے سب رہ رہے ہیں. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. 100 سال تک جسم محفوظ رہے، 309 سال تک ان کے جسم غار کے اندر محفوظ رہے، اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی، وہ تو زندہ ہوتے محفوظ رہے، اور علیہ السلام انتقال ہو جانے کے باوجود محفوظ رہے. اب چلتے چلتے اپنی بستی میں پہنچے تو وہاں جو بچے تھے وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اور جو جوان اور بوڑھے تھے وہ ختم ہو گئے تھے. جا کے ان سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. عزیر السلام قوم والے پہچان نہیں رہے، کیونکہ جو ان کو پہچاننے والے تھے وہ سب مر چکے تھے. جو بچے تھے ان کے زمانے میں 100 سال میں بوڑھے ہو چکے تھے. اب قوم کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ بابل گیا تھا. تو ان کے جو کچھ بچے تھے اس زمانے میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اب بوڑھے تھے. اب انہوں نے کہا ہاں ہمیں کچھ یاد آ رہا ہے، اللہ کے نبی تھے جن کا نام عزیر تھا، اور جب ہم وہاں سے آ رہے تھے بابل سے تو وہ کہیں گم ہو گئے تھے.
اچھا یہ بتائیے جو اللہ کے نبی تھے حضرت عزیر علیہ السلام، ہمیں یاد ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کو اللہ کی کتاب تورات پوری حفظ یاد تھی. اللہ کی کتاب تورات پوری حفظ یاد تھی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں کرم فرمایا. اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حفظ کرنا آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی تم میں یاد کرنے والا؟ اور یہ بھی آتا ہے، اسی آیت کا ترجمہ یہ بھی ہے، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہے تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا تم میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، اس قرآن سے نصیحت لینے والا؟ تو یہاں تو اللہ نے آسان کر دیا، اور یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں. وہاں ایک شخص جو اللہ کے نبی تھے ان کو صرف تورات یاد تھی، کسی کو یاد نہیں تھی. حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے تورات یاد ہے، اور اس کے بعد پڑھنی شروع کی، پوری تورات پڑھ کے سنا دی، حفظ. اب ان کو یقین آیا کہ ہاں یہ وہی اللہ کے نبی ہیں حضرت علیہ السلام جو ہمارے ساتھ بابل گئے تھے اور واپس آتے ہوئے گم ہو گئے تھے، اب پھر آ گئے ہیں، ان کو تورات حفظ یاد ہے. ہمارے یہاں تو 10 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے کہ نہیں؟ اللہ کا احسان ہے. 10 سال کا بچہ 12 سال کا بچہ رمضان میں حافظ صاحب مصلی پہ سناتے ہیں، 12 سال کا بچہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، ذرا غلطی کرتے ہیں پیچھے سے لقمہ دیتا ہے. حافظ صاحب نہیں لیتے اس کا لقمہ، پھر بولتا ہے حافظ صاحب چلنے نہیں دوں گا جب تک غلطی صحیح نہیں کر لو گے. وہ ایک دفعہ غلط پڑھتے ہیں بچہ بتاتا ہے، دوسری دفعہ غلط پڑھتے ہیں بچہ بتاتا ہے، چلنے نہیں دوں گا. یہ تو اللہ نے آسان کر دیا. بڑی عمر کے چھوٹی عمر کے سب قرآن پاک کے حافظ. قرآن پاک یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑی نعمت. تو عرض میں کر رہا تھا اللہ چاہے تو ہر ناکامی کی جگہ اللہ کامیاب فرما دیں، اور اللہ چاہے تو کامیابی کی جگہ ناکام فرما دیں. فیصلہ ان کا چلتا ہے، سکہ ان کا چلتا ہے. جو سمجھتے ہیں کہ مال زیادہ ہو جائے گا، پیسہ زیادہ ہو جائے گا، ہمارے کام بن جائیں گے. پیسے سے کام نہیں بنتے، کام تو اللہ کے حکم سے بنتے. ضرورتیں اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں جو اللہ کے حکموں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کرتا ہے، اللہ اسے کامیاب فرماتے ہیں. اور اس امت کی دوہری ذمہ داری ہے. اس امت کو خالی یہ نہیں کہ خود دین پر چلے، بلکہ خود بھی دین پر چلے، خود بھی اللہ کے حکم پورے کرے اور پیارے نبی کے طریقوں پہ چلے، اور ایک ایک مسلمان پر محنت کر کے اس کو دین پر چلنے والا بنائے. ہم سب ذمہ دار ہیں، جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب ذمہ دار ہیں. پورے دین پر چلنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا، ایک ایک سنت پہ عمل کرنا، ایک ایک سنت پہ عمل کرنا. اس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس میں اللہ نے عزت رکھی ہے، اس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس میں اللہ نے عزت رکھی ہے. دین پر چلنے والے کامیاب، اور دین پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی عزت نصیب فرماتے. سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، اللہ کا حکم نماز کا. اور احکامات اللہ نے زمین پر اتارے، بذریعہ وحی اللہ نے احکامات نازل فرمائے، لیکن نماز کے لیے اپنے نبی کو معراج میں بلایا. نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج میں بلایا اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا. واپس آ رہے تھے، راستے میں آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا چیز دی آپ کو؟ اے موسیٰ، میری امت کو 50 نمازیں دی ہیں. ارشاد فرمایا کہ اے محمد واپس جائیے، آپ کے نبی آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. میں نے اپنی امت پہ بہت عام تجربہ کیا ہے. حضور واپس تشریف لے گئے، اللہ کے جناب میں عرض کیا، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی. پھر آئے، خوش آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، کہا کہ 45 کر دی. کہ نہیں 45 ہی بہت زیادہ ہے، آپ دوبارہ جائیے. اس طرح وہ آپ تشریف لاتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے. اللہ تعالیٰ ہر دفعہ 5 نمازیں کم کر دیتے. آخر میں 50 کی 5 رہ گئی. اب واپس آئے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 5 بھی زیادہ ہیں، اللہ کے پاس جائیے اور کم کرائیے۔ فرمایا اب تو مجھے شرم آتی ہے، 10 دفعہ 9 دفعہ 10 دفعہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ 5 نمازیں کم کی، اب تو 5 ہی نمازیں رہ گئیں، میری امت 5 نمازیں تو پڑھی رہے گی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میری امت 5 نمازیں پڑھ لے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اب ہمارا حکم بدلہ نہیں کرتا، ہم نے 50 نمازیں اتاری تھیں لیکن آپ کی درخواست پر کم کرتے کرتے 5 کر دیں، ہمارا حکم وہی ہے، پڑھیں گے 5 نمازیں اور ثواب ملے گا 50 نمازوں کا۔ کتنی مہربانی اللہ کی، کتنی مہربانی، پڑھیں گے صرف 5 نمازیں اور ثواب ملے گا 50 نمازوں۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم اور سب سے بڑا حکم۔ قیامت میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا بھائی؟ نماز کا حساب۔ نماز اللہ کا بڑا حکم ہے، دنیا میں بھی اس میں کامیابی ہے، اس کو پورا کرنے میں کامیابی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لیں گے۔ نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے۔ نماز میں کمی ہوئی اللہ عز و جل فرمائیں گے فرض نمازوں میں کمی ہے، دیکھو اس کے پاس نفل بھی ہیں کہ نہیں، اگر نفلوں کا ذخیرہ ہے تو نفلوں سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی۔ اس لیے ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں فضائل نماز میں کہ آدمی کو چاہیے فرض نمازوں کا اہتمام کرے، لیکن فرض نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ نفلوں کا بھی ذخیرہ رکھے۔ اگر میری کمی کی وجہ سے اگر فرضوں میں کوتاہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ نفلوں سے اس کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ 5 وقت کی نماز، 5 وقت اللہ کے گھر میں آنا، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کے گھر میں آنا ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور آ کے نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ جیسے کسی آدمی کے گھر کے اور جو ہے کام کی جگہ کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہوں، ان 5 میں غسل کرتا ہو، جیسے اس کے بدن میں کچھ میل نہیں رہتا، ایسی جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن سے میل کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ 5 نماز، نماز کو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنا، خشوع کے ساتھ پڑھنا، خضوع کے ساتھ پڑھنا، اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہوں گے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ مدد اللہ سے لینی ہے اور صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز پڑھ کر ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں۔ امت میں پہلے جو نیک لوگ تھے وہ نماز پڑھ کے اللہ سے لینے والے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قرض تھا حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس۔ حضرت جابر بن عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کے بیٹے حضرت جابر وہ آئے حضرت جعفر کے پاس کہ حضرت جعفر میرے والد صاحب کا آپ کے اوپر قرضہ ہے۔ کیا فرمایا؟ جب چاہے لے لو، کوئی ثبوت نہیں مانگا، کوئی تحلیل نہیں مانگی، بس اتنا کہا کہ آپ کے اوپر قرضہ ہے، فرمایا جب چاہے لے لو۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ بیٹے واپس چلے گئے، حساب کتاب کرتے رہے، حساب کتاب جب دیکھا اور حسابوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ جعفر پہ قرضہ نہیں ہے بلکہ جعفر کا قرضہ ان کے والد صاحب پر ہے۔ دوبارہ آئے، کہنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، حساب کرنے میں غلطی ہوئی تھی، آپ پر والد صاحب کا قرضہ نہیں ہے بلکہ آپ کا قرضہ ان پر ہے۔ یعنی صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسی محبت سے پیش آنے والے اور ایک دوسرے پر نچھاور ہونے والے، کوئی ثبوت نہیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ نہیں آپ پر نہیں ہے بلکہ میرے والد صاحب پر آپ کا قرضہ ہے، مان لگے میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اور کہ نہیں میں معاف کرانے نہیں آیا، میں تو آپ قرضہ دوں گا آپ کو۔ کہا بہت اچھا، جب چاہے دے دینا، جب چاہے دے دینا۔
میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم معاف نہیں کروا رہے تو جب چاہے جب آسانی ہو دے دینا۔ کچھ دنوں کے بعد آئے، کہا کہ اے جعفر، میرے والد صاحب کی ایک زمین ہے، وہ شہر سے باہر بنجر زمین ہے، اس میں پانی نہیں ہے، اگر آپ جو ہے میرے والد صاحب کے قرضے میں وہ زمین لے لیں تو میرے والد صاحب کا قرضہ اتر جائے گا۔ مایا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے وہی دے دو مجھے۔ بیٹے نے قرضہ اتارا، جعفر کے بعد بنجر زمین آ گئی، اپنے غلام کو ساتھ لیا اور زمین میں پہنچے، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے غلام سے کہا اس مصلی کو اٹھاؤ اور اس جگہ کھودو۔ جب مصلی اٹھایا، اس جگہ کھودا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے میٹھے ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکال دیا، نماز پر، 2 رکعت نماز پر۔ بھائی دوستو کو نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حکم، اور دنیا آخرت کے مسائل حل کرنے والی نماز۔ دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، دنیا کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور آخرت کی پریشانیوں سے، آخرت کی مصیبتوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ نماز کی دعوت دے، ہر ایک کو اس پر تیار کریں کہ مرد تو مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھیں، اور مستورات گھروں میں مقررہ وقت پر اپنے گھر کے کونے میں نماز ادا کریں۔ نماز اللہ کا بہت بڑا حکم، اس کو بنا بنا کے سوار کے پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ ہو، اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور چیز مطلوب نہ ہو۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھنی ہے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، دین کا علم سیکھیں، مسائل علماء کے پاس جا کے مسائل معلوم کریں، اپنے کاروبار کے مسائل، اپنی ذات کے مسائل، اپنے گھر والوں کے مسائل، سب مسائل معلوم کر کے اللہ کے حکم پہ چلنے والے بنیں۔ جو آدمی علماء کے پاس جاتا ہے سیکھنے کے لیے، ارشاد فرمایا جو اپنے گھر سے نکلے علم کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس کے اکرام کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ علم سیکھے، ایک مسئلہ علماء سے پوچھ کے چلیں۔ بعض دفعہ کمائی حلال ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی غلطی سے مسئلہ نہ پوچھنے کی وجہ سے وہ کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ جیسے بکری حلال ہے، لیکن اگر اس کو سنت طریقے سے ذبح نہیں کیا، گلے پہ چھری نہیں چلائی، بلکہ کمر پہ خنجر مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، حلال جانور حرام ہو گیا، حلال جانور حرام ہو گیا۔ اس لیے علماء سے جوڑ رکھیں، اپنے ہر کام کو علماء سے پوچھ کرنے والے بنیں، علماء سے پوچھ کے کرنے والے بنیں۔ اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، اہتمام سے اللہ کا ذکر کریں۔ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو، یہ تو کم سے کم عمل ہے، کم سے کم اللہ کا ذکر ہے۔ دن میں صبح کو 3 تسبیح، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، اور ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، تیسرے کلمے کی، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار۔ صبح کو 3 تسبیح، شام کو 3 تسبیح۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اب جب ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو وہ دیکھ لیں، اگر صبح شام نہیں پڑھ سکتے ایک وقت میں 6 تسبیح پڑھ لیں، یا یہ کہ صبح کی تسبیحات فجر کی نماز سے پہلے پوری کر لیں، اور شام کی تسبیحات عصر کی نماز سے پہلے پوری کر لیں، تاکہ فجر کے بعد جو گشتوں کا، ملاقاتوں کا عمل ہوگا، عصر کے بعد جو ہے عمومی گشت کا جو عمل ہوگا، اس کے لیے ہم فارغ ہوں، ذکر ہم کر چکے ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کم از کم 1 پارہ تلاوت تو ضرور کر لیا کریں، 1 پارہ تلاوت تو، جو حافظ ہیں وہ 3 پارے، غیر حافظ 1 پارہ پڑھتے آپ ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت۔ اور صبح اور ہر وقت کی جو مسنون دعائیں ہیں، مثلا صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، رات کو سونے کے وقت کی دعا، صبح اٹھنے کے بعد کی دعا،
ذکر کا اہتمام کریں، مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دیکھیے مصنون دعائیں، جو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج لوگ بیچارے کوئی پریشان ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھ پہ جنات کا اثر ہو گیا، میرے بچے پہ اثر ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ جادو کا اثر ہو گیا۔ مصنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا تو جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جنات کا اثر۔ یہودی عالم تھے، اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہو گئے۔ حضرت کعب احبار، کعب نام تھا، احبار صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، میں یہودیوں کا عالم تھا، یہودیوں کو مجھ سے غصہ ہو گیا، یہودی مجھ سے غصے ہو گئے۔ اگر میں اللہ ایک دعا جو حضور نے سکھائی تھی وہ دعا پڑھنے کا اہتمام نہ کر رہا ہوتا، اگر اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام نہ کر رہا ہوتا تو یہودی جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دے۔ اب بتائیے، یہودی جادو کے زور سے، لیکن مصنون دعا کی برکت سے اللہ نے حفاظت فرما دی۔ ہم بھی وہ دعا یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سحر اور جادو سے اللہ حفاظت میں۔ مصنون دعا پڑھیں گے اللہ نظر بد سے بچائیں گے، مصنون دعائیں پڑھیں گے اللہ شیطانوں سے، جنات کے اثر سے بچائیں گے۔ اور یہ آسان ہے، جو حضور کی دعائیں ہیں، حضور کے عمل ہیں، بہت آسان ہیں۔ فرمایا نا کہ رات کو سوتے ہوئے جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سوئے، رات کو سوتے ہوئے جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو ساری رات اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو ساری رات اس کی شیطان سے حفاظت کرے۔ یہ میٹھی نیند سو رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ فرشتہ اس کی حفاظت کر۔ فرشتے نظر نہیں آتے ہم کو، فرشتے دنیا میں ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کے حکم سے اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں جس نے رات کو سوتی رات کرسی پڑھ لی۔ اور شاعت میں آیا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد پر آیت کرسی پڑھے گا اس کے اور جنت میں جانے میں صرف موت حائل ہے۔ ادھر مرا ادھر جنت میں، ادھر مرا ادھر جنت میں۔ ایک عمل، صرف ایک عمل، آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد۔ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نا کتنا آسان عمل ہے، فرمایا کہ جو آخری 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو صبح یہ 3 صورتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ شام تک اس کی ضرورتوں کا انتظام فرماتا ہے۔ ضرورتیں پوری کرنے کے اللہ ضامن ہے۔ شام کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم نے ذکر کا، مصنون دعاؤں کا اہتمام کریں، اور بھائیوں ہر مسلمان کے ساتھ اکرام کے ساتھ سلوک کریں، ہر مسلمان کی عزت کریں، اپنی ضرورتوں کو دبا کر اپنے مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ ایثار، اس کی ضرورت پوری کرنا، اپنی ضرورت کو دبا کر، اس کا نام ایثار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا فضائل اعمال میں، حکایت صحابہ میں، کہ ایک بکرے کی ایک سری کتنے گھروں میں پھر کے پلا گئی؟ 7 گھروں میں۔ ہر ایک کہتا تھا کہ میرے بھائی زیادہ محتاج ہے، میں تو برداشت کر لوں گا، دوسرے گھر میں بھیج دی۔ دوسرے گھر والوں نے کہا کہ میں تو اپنی ضرورت پوری کر لوں گا، لیکن یہ جو میرے بچے ہیں، یہ دوسرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری فرما دیں۔ ایثار، اپنی ضرورت کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا۔ چچا زاد بھائی کو پانی پلانے کے لیے جنگ کے میدان میں شاید زخمی ہو گئے ہوں، پانی پلا دوں، پہنچے، ڈھونڈتے مل گئے، اور وہ بہت بیماری اور آخری وقت قریب تھا۔ انہوں نے کہا پانی پئیں گے کہ پلا دو، سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ ابھی پانی پیا نہیں تھا کہ برابر میں ایک اور انصاری زخمی پڑے ہوئے تھے، انہوں نے آہ کی پانی مانگا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ پہلے ان کو پلائیے۔
ان کے پاس پہنچے تو ان کے برابر میں ایک اور صحابی زخمی لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے آہ کی اور کہا کہ پانی. اب یہ تیسرے کے پاس پہنچے, ان کے پہنچتے پہنچتے ان کا انتقال ہو گیا. واپس دوسرے کے پاس آئے, واپس آتے آتے ان کے پاس پہنچتے پہنچتے ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے, چچا زاد بھائی کے پاس آئے, اس کو ساری بات سنائی, سلام کی بات سنائی. تو جب پہلے کے پاس آئے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس, وہ بھی انتقال کر چکے تھے. تینوں نے اپنی جان دے دی لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا. پھر یہ صحابہ جو پہلے آپس میں دشمن تھے, ایک دوسرے کی گردن کاٹتے تھے, اب اپنی جان قربان کرتے تھے اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے. ایثار, اس کا نام ایثار. بھائی یہ بتی بند کر دیجیے. تو آپس کی لڑائیاں ختم, آپس کی جنگ و جدال ختم, بلکہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کی ضرورتوں میں, ان کی ضرورتوں میں کام آنے والے. بچے کی شادی ہے, بیٹی کی شادی ہے, اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا آپس کا معاشرہ. ہمارے مسلمانوں کی ہر بستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی, مدینہ منورہ کی بستی کے مشابہ ہو جائے. جو آپ کے زمانے میں مدینہ منورہ کی بستی تھی, ویسی ہماری بستی بن جائے. مدینہ منورہ میں اگر 100 آدمی رہتے تھے تو 99 آدمی ایک آدمی کی ضرورت پوری کرتے تھے. ہر آدمی دوسرے کی ضرورت پوری کرنے والا. ہر آدمی کو یقین کہ 99 آدمی یہ میرے ساتھ دینے والے, جب مجھے ضرورت پڑی تو یہ میری ضرورتوں کو پورا کریں گے. چھوٹی بستی لیکن ہر مسلمان, ہر ایمان والے دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے, دوسرے سے محبت دل میں رکھ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے. تو ہماری بستی بھی ایسی بستی بن جائے کہ جس میں ہر مسلمان کو یقین ہو کہ میرے علاوہ یہ 99 بھائی یا میرے علاوہ 999 بھائی, یہ سب میرے بھائی ہیں اور یہ سب میری ضرورت پوری کریں گے. ضرورت پڑنے پر یہ میرے کام آئیں گے. یہ معاشرہ تھا. اور اس وقت یہ معاشرہ تھا کہ اگر کھانا گھر میں کم ہے, صرف بچوں کے لیے ہے, تو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیا. نہ ماں نے کھایا نہ باپ نے کھایا, اور مہمان کا کھانا کھلا دیا. بچوں کو سلا دیا اور ماں باپ نے کھانا کھلا دیا. ماں باپ بھی بھوکے, بچے ہی بھوکے. صبح کو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. خود بھوکے رہے, بچوں کو بھوکا رکھا, لیکن مہمان کو کھلا دیا. کوئی عمل بھی دنیا کے لیے نہ ہو, دکھلاوے کے لیے نہ ہو, ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. دن میں محنت کریں اور رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگیں, دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت دے اور ہر غیر مسلم کو اللہ ہدایت دے. اخلاص کے ساتھ جو عمل بھی کرے, اخلاص کے ساتھ, اللہ کی رضا کے جذبے سے. اور میرے بھائیوں, جو عمل بھی کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو پورے دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا ہم بنائیں. ایک مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کر کے اس کو دین پر چلنے والا اور دین کی محنت کرنے والا بنائیں. کیا ارشاد فرمایا, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والے تم پر رحم کریں. کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا, کسی ننگے کو کپڑے پہنا دینا, یہ بھی رحم کھانا ہے, یہ بھی رحم کرنا ہے. کہ اصل رحم یہ ہے
کہ جو آدمی بیچارہ دین سے دور ہو گیا، اللہ کے حکموں سے دور ہو گیا، پیارے نبی کے طریقوں سے دور ہو گیا، اس کے ساتھ جوڑ بٹھا کر، اس کا تعلق جوڑ کر آہستہ 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 اس کو دین میں چلنے والا بنا دیا، اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنا دیا۔ اصل رحم یہ ہے، پایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والے تم پر رحم کرو۔ اللہ سے رحم لینا ہو تو اللہ کے بندوں پہ رحم کھاؤ۔ حضور والی محنت، دعوت اللہ والی محنت، دعوت اللہ والی محنت اس پوری امت کے ذمے ہے۔ امت کا ہر ایک فرد، ایک ایک فرد اس محنت کا ذمہ دار ہے۔ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے ہر ایک اس مبارک محنت کا ذمہ دار ہے۔ لیکن کمی کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے اور بار بار یہ سنتے ہوئے کہ یہ محنت اس امت کی ذمہ داری ہے، اب بھی ہم محنت نہیں کر رہے۔ جیسی محنت کرنی چاہیے ویسی محنت نہیں کر رہے۔ ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ ایک صبح یا ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینا۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر جو آدمی 1 روپیہ اپنی جان پہ خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت پر، ہر ذکر پر، ہر دفعہ قرآن پاک کی تلاوت پر اللہ رب العزت 49 ہر نیکی کا عمل اجر بڑھا بڑھا کر 49 کروڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ بہت اونچا راستہ ہے، بہت اونچی محنت ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ اس کو کرنے کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، اور یہ محنت 1 چلے 3 چلے کی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی محنت کرنی ہے۔ یہ محنت ساری زندگی کرنی ہے۔ ایک ایک مسلمان کو اس پہ تیار کرنا ہے، ایک ایک مسلمان کو اس کام پہ کھڑا کرنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، ہر حال میں کرنے والے بن گئے تھے، ایسی ہم بھی اس دعوت تبلیغ کی مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ تیار ہے اس کے لیے آپ سب انشاءاللہ؟ ساری زندگی اس مبارک محنت کو کرنا ہے۔ دعوت دیتے دیتے، یہ محنت کرتے کرتے ہماری موت آئے۔ ساری زندگی اس کام کو کرنا ہے۔ تو ساری زندگی کرنے کے لیے آپ سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے پوری دنیا میں جانا ہے۔ پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ ہاں، واہ بھائی واہ، میں بھی تیار ہوں انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لیکن دنیا میں جانے کے لیے اپنی جیب پر نگاہ نہ کریں، اللہ کے غیبی خزانوں پہ نگاہ رکھیں۔ اللہ اپنی غیبی خزانوں سے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو پوری دنیا میں جانے کے لیے بھی تیار ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب درخواست یہ ہے، جب آپ نے عزم کر لیا ساری زندگی اس کام کو کرنے کا اور پوری دنیا میں جانے کا عزم کر لیا، اب وہ بھائی جن کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، اب چلنے کے لیے آئے ہیں یا کم وقت کے لیے آئے ہیں، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور یہ اظہار کر دیں کہ میں اب 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا، 4 مہینے لگا کے جاؤں گا۔ کون کون سے بھائی تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائیں، 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا، 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں تشریف رکھیں۔ یہ 2 بھائی ہیں جنہوں نے اب تک 4 مہینے نہیں لگائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے 4 مہینے لگانا آسان فرمائے۔ اب وہ بھائی جو 4 مہینے لگا چکے، 4 مہینے لگا چکے اور 2 سال کا عرصہ اس مبارک محنت کو کرتے کرتے گزر گیا، وہ دنیا کے ملکوں میں 1 سال کے لیے اور 7 مہینے کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ دنیا کے ملکوں میں جاؤں گا۔ کون کون سے بھائی ہیں جو 1 سال کے لیے 7 مہینے کے لیے تیار ہیں؟ جیب پہ نگاہ نہ کریں، غیب پہ نگاہ رکھیں، غیب پہ نگاہ رکھیں۔ 1 سال 7 مہینے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تشریف رکھیں تشریف رکھیں۔ اب دیکھیے باہر ملکوں میں 1 سال کے لیے جانا، 7 مہینے کے لیے جانا، پاسپورٹ بھی چاہیے، ویزا بھی چاہیے، ٹکٹ بھی چاہیے، لمبے چوڑے خرچے بھی چاہیے۔ اب بعض لوگ جو ہے اس وقت باہر ملکوں میں نہیں جا سکتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دروازہ کھول دیا۔ اب وہ کیا ہے؟ اندرون ملک سال۔ اندرون ملک سال، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت،
اور نہ جو ہے ٹکٹوں کی ضرورت، بلکہ ایک بستی سے دوسری بستی، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، پورے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک، جب بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر جا کے اللہ کے دین کو زندہ کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اور اللہ کے دین کو زندہ کرنا، اور دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا۔ تو اندرون ملک سال کے لیے کون کون تیار ہے؟ اور بھائی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اندرون ملک سال کے لیے، اندرون ملک سال کے لیے، اندرون ملک سال، تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ اب ایک آخری تقاضا ہے، ایک آخری تقاضا ہے، بہت آسان، اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں۔ وہ تقاضا کیا ہے؟ ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے، 8 مہینے اپنے مقام پر، اپنی دنیا کی ضرورتوں میں، دنیا کے اسباب میں، اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں۔ دیکھیے دین اعلیٰ ہے، دین اونچا ہے، اونچی چیز کے لیے اونچا عزم ہونا چاہیے، اور چھوٹی چیز کے لیے دنیا چھوٹی ہے، تو دنیا کے لیے 4 مہینے ہونے چاہیے تھے ہمارے لیے ہمارے بزرگوں نے، آخرت کے لیے، دین کے لیے 4 مہینے، اپنے گھر بار کاروبار کے لیے، وہاں مقامی کام کے لیے 8 مہینے۔ تو 4 مہینے کے لیے آپ نے عزم کر لیا۔ اب درخواست یہ ہے کہ جن جن بھائیوں نے ہر سال 4 مہینے کا عزم کیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے نچلی منزل میں ستون نمبر 146 کے پاس تشریف لے جائیں۔ وہاں تشکیل والے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی تشکیل کر دیں گے، اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے بزرگ تشریف لا رہے ہیں، یہ کچھ اعلانات فرمائیں گے، ان کے اعلانات کو غور سے سنیے اور اس کے بعد عمل کریے، اور جب مجلس سے اٹھنے لگیں تو مجلس سے اٹھنے کی دونوں دعائیں پڑھ کے اٹھیں۔ سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ جاؤ گے انشاءاللہ، سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ اعلانات بعد میں ہوں گے، پہلے دعا ہوگی، دعا کر لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ، ولک الشکر کلہ، ولک الملک کلہ، بیدک الخیر کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، نسألک من الخیر کلہ، ونعوذ بک من الشر کلہ۔ الحمد للہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ، وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ إليك ربي فحببني، إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم، وأصلحني وأصلحهم، وأصلحنا وأصلحهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك،
اللهم اجعلنا دعاة إليك يا رسولك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ محض اپنی فضل و کرم سے ہمارے اور پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری مغفرت فرما. یہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ گزر رہا ہے، آدھا گزر چکا. اے اللہ اس میں سے ہمیں بھرپور مغفرت، اپنی مغفرت والی صفت میں سے بھرپور حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما. ہم سب کو، پوری امت کو بقیہ زندگی اپنے رضا والے اعمال میں لگانے کی اور ناراضگی والے اعمال سے بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. امت کے بچے کو ہدایت نصیب فرما اور امت کی عبادتوں کو، امت کی محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ کمیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، پریشانیوں کو دور فرما. ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجیے. کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے. اے اللہ یہ آپ کے راستے میں جماعتیں نکل رہی ہیں، ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کے نکلنے کو قبول فرما. اپنی عذاب پسند کے مطابق صحیح نہج پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح نہج پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ان سب کی، ان کے گھر بار کی، ان کے کاروبار کی، اور اے اللہ ان کے بال بچوں کی سب کی حفاظت فرما. دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے اور نیچے سے، ہر طرف سے ان سب جماعتوں کی بھی اور پوری امت کی اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما. پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کو پھر سے حضور والے کام پہ کھڑا فرما، حضور والے کام پہ کھڑا فرما. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ نے قبول فرمایا، ہم تو ان سے بہت زیادہ کمزور، بہت زیادہ محتاج. اے اللہ ہم کو بھی قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم سے بھی کام لے لیجیے، ہم کو بھی قبول فرما لیجیے. اے اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما. ہم میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے، اے اللہ پوری امت میں سے جو بیمار ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورتیں ہیں. اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما. اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. دعوت والی مبارک محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما. ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما. دعوت والی مبارک محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما. ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما. اے اللہ جن بھائیوں دعاؤں کے لیے کہا، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان کے بیماروں کو صحت نصیب فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جنہوں نے جو دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، ان کی بھی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اے اللہ ان کو قبول فرما. ان کی اولاد کو، ہم سب کی اولاد کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اے اللہ قبولیت کے فیصلے فرما، قبولیت کے فیصلے فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اس رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کرنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم ان بد نصیب اور کم قسمت لوگوں میں سے ہم کو بننے سے بچا لیجئے، محفوظ فرما لیجئے، جن پر پورا مہینہ گزر جائے رمضان کا اور ان کی مغفرت نہ ہو.